الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جب بھی یہ آیا مبارکہ پڑھی جائے، پڑھنے والے اور سننے والے پر ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. اس لیے سارے اللہ محبت سے ایک دفعہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے، اس کی بے پناہ مہربانی ہوئی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے نصیب ہوئی ہیں. میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں ایک بات جو عام طور پہ کی جاتی ہے کہ جس بندے کے پاس بہت پیسے ہوں، کوٹھی کار ہو، عہدہ مرتبہ ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس پہ اللہ بڑا راضی ہے. تو میں آپ کو ان 2-3 منٹ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ راضی کس سے ہوتا ہے. اس لیے جتنے حضرات تشریف فرمائیں، آپ محفل کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی بندہ آپس میں بات نہ کرے اور اس بات کو توجہ سے سماعت فرما لیں، کیونکہ اللہ رسول کی بات جب ہو رہی ہو تو کوئی بندہ اپنی باتیں شروع کر دے تو یہ ادب کے خلاف اور بندہ پکڑ میں بھی آ سکتا ہے. اللہ اپنی پکڑوں سے محفوظ رکھے. اللہ سب سے زیادہ راضی کس سے ہے؟ ہمارے معاشرے میں اور نوجوانوں میں خاص کر کے ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے یا جس کے پاس کوئی کوٹھی کار ہے، عہدہ مرتبہ آ گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے تو اللہ راضی ہو گیا. سنو، اللہ سب سے زیادہ راضی کس سے ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے ایمان کی دولت نصیب فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد جس پہ اور زیادہ راضی ہوتا ہے اسے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے. اور اس کے بعد جس پہ اور زیادہ راضی ہوتا ہے اس کی زبان پہ اپنا اور اپنے پیاروں کا ذکر جاری فرما دیتا ہے. آپ اگر جتنے حضرات تشریف فرمائیں، اگر آپ کے اوپر اس طرح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت دی ہے، اب آپ ایمان کے بارے میں اگر سننا چاہ رہے ہیں کہ ایمان کس کے پاس ہے، تو جس کے پاس ہر چیز سے بڑھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس کے دل میں محبت ہے، وہ ایماندار ہے. اب آپ ہر بندہ اپنے اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھ لے کہ کہیں ہمارے سامنے بچوں کی محبت تو زیادہ نہیں، کہیں قرآن مجید کی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. یہ ساری چیزیں جو اللہ نے بندے کی جبلت میں ڈال دی، خلقت جب ہوئی، یہ ساری چیزیں ساتھ اللہ نے بندے کے اندر ڈال دی کہ ان چیزوں کی محبت تمہارے اندر میں نے ڈال دی. ڈالنے کے بعد فرمایا ان چیزوں کی محبت تمہارے اندر ہوگی، لیکن اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ غالب آ گئی تو فتربصوا، پھر تیار ہو جاؤ، انتظار کرو کہ اللہ کا حکم کیا آتا ہے. کون کون سی چیزوں میں اللہ کی محبت سے زیادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ
اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ، اگر ان سے زیادہ آ گئی محبت کسی اور کی بھی، جتنے میں نے گنے ابھی ترجمے کا وقت نہیں ہے، اگر ان میں سے زیادہ ہو گئی محبت ان تین چیزوں سے تو پھر فتربصوا، انتظار کرو کہ اللہ کا حکم تمہارے لیے کیا آتا ہے۔ میں اس پہ ابھی زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا کہ اللہ کا حکم کیا آتا ہے، لیکن یاد رکھیے اگر اللہ رسول کی محبت سے زیادہ کسی کی محبت آپ پہ غالب آ گئی تو کم از کم جو ادھر سے حکم آتا ہے وہ اچھا نہیں آتا۔ اس لیے یاد رکھ لو سب سے زیادہ ہمارے لیے سب سے زیادہ جو لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، وہ اللہ رسول کی محبت ہے۔ اور اللہ رسول کی محبت کیا ہے؟ بندہ منہ سے کہتا ہے جی مجھے اللہ رسول سے بہت محبت ہے، نہیں، فرمایا اگر تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو اپنے ہر معاملے میں اللہ رسول کے حکم کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں اللہ رسول کا حکم کیا ہے۔ اگر آپ ان کے حکم کے مطابق جس کام کو بھی کرنا چاہ رہے ہیں کر دیں گے، ان میں اللہ اور اس کے رسول کی مہربانی شامل ہو جائے گی، ان کا فضل شامل ہو جائے گا اور اس کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور کام اگر ہم ان کے حکم جس طرح ہے اس کے خلاف کریں گے تو پھر اللہ کی پکڑے بھی بہت سخت ہیں۔ اللہ کریم ہمارے ان بچوں کو جن کی دعوت ہے رشدی کی دعوت ہے، یہ جو محمد اشرف قادری صاحب کی طرف سے آپ لوگوں کو دعوت دی گئی ہے اور آج یہ بارات آئی ہے، اللہ کریم ان بچوں کو آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرمائے، ان کو خوشیاں نصیب فرمائے اور اللہ کریم ان کی خوشیاں ہمیں دکھائے اور اللہ کریم انہیں نظر بد سے بچائے، ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اور جتنے حضرات تشریف فرما ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر قدم کے بدلے اجر عظیم نصیب فرمائے اور اس محفل کو ہمارے مغفرت کا سامان بنا دے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اللہ کریم سب سے پہلے مجھے اس کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، بعد میں آپ حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی قبلہ پیر صاحب دعا فرماتے ہیں، میں نے ان کے حکم پورے کر کے دعا بھی کرتی ہے